تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا پرسوں کے دن ہی بڑے شہر میں کہ اس کا دوست شادی کو صرف 7 مہینے ہوئے، 7 مہینے شادی کو ہوئے، اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، تیرے ساتھ میں نے نہیں رہنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں رہنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں رہنا ہے، اس کے تعلقات کسی اور سے۔ میں نے کہا کہاں سے اس کے تعلقات؟ چلیں اپنی بات کرتے، کچھ معاملات حل کرتے، اس کو سمجھاتے اس لڑکے کو کہ بھائی جو کسی کے نکاح میں آ گئی ہے اس طرح اس کا گھر مت بگاڑ۔ اچھا کچھ عورتیں لڑکیاں یہ سمجھتی ہے کہ میں یہاں سے طلاق لے کر ادھر چھلانگ لگا دوں گی، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح اگر قوم کی کوئی بیٹی، ساری بیٹیاں اس طرح نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ خبط سوار ہے یا کسی لڑکے کو بھی یہ خبط سوار ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے فلاں سے شادی کر لوں گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دونوں طرف کا بگاڑ ہے، دونوں طرف کا۔ کچھ لڑکے شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے ہیں، فون پہ ادھر باتیں، گھر میں آ کر بات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ ہو رہا ہے، میسج ہو رہا ہے۔ اس کو ٹائم دو میرے عزیز، اس کو ٹائم دو، بیویوں کو ٹائم دو، وقت دو ان کو، ان کا حق ہے۔ بلکہ اگر نفل نمازیں ان کو ٹائم دینے میں رکاوٹ بنتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نفل نمازیں چھوڑ دو اور ان کو ٹائم دو۔ نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے اپنی عورتوں کے پاس وقت گزارنا۔ یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے، یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے۔ عورتیں ٹیشو نہیں ہیں، عورتیں پیر کی جوتی نہیں ہیں، عورتیں استعمال کر کے پھینکنے کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے اس کے دل سے پوچھ کہ عورت کسے کہتے ہیں، بیوی کسے کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی تم ناقدری کرو گے اللہ اس نعمت کو چھین لے گا اور اس کے بعد پھر وہ نعمت تمہیں نہیں دی جائے گی۔ جب اللہ نے شریف دیا تھا، محبت کرنے والی دیا تھا، پیار کرنے والی دیا تھا، وفا کرنے والی دیا تھا، قدر نہیں کی، مارا پیٹا، گالی گلوچ کی، ستایا، کبھی طلاق دے دیا، کبھی ظلم کر کے اسے مار ڈالا، اب پھرتا ہے مارا مارا، کہیں چین نہیں ملتا، دوسری کیا، تیسری کیا، لیکن وہ وفا نہیں ملتی جو وفا اس میں تھی جس کو ستا کر کے ہلاک کر دیا۔ وہ کہتا ہے بہت اچھی تھی وہ جسے میں نے کھو دیا۔ قدر نعمت بعد زوال، اس لیے اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کی ناقدری مت کرو۔ پانی بھی ہو اس کی ناقدری مت کرو۔ ارے جب پانی جیسی نعمت کی ناقدری کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ عورت، وہ لڑکی جس نے اپنے ماں باپ تمہارے لیے چھوڑے، اپنے بھائی بہن تمہارے لیے چھوڑے، اپنے بچپن کی سہیلیت تمہارے لیے چھوڑی، بابل کا گھر تمہارے لیے چھوڑا، سب کچھ تو تمہارے لیے چھوڑا، اس لیے کہ تم بھی اسے چھوڑ دو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ، ارے جس نے سب کو تمہارے لیے چھوڑا اس سے کم تم محبت تو کر سکتے ہو، وفا تو کر سکتے ہو۔ نہیں میرے عزیز، یہ روش تمہاری صحیح نہیں ہے۔ ہمارا مذہب صرف نماز اور تسبیح کا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب میں جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی اہمیت ازدواجی زندگی صحیح گزارنے کی بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا ہو۔ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ عورتیں شادی کے بعد بھی کہیں اور ناجائز طور پر تعلقات قائم کر رہی ہیں، اس میں بڑے قصوروار مرد ہیں، بڑے قصوروار مرد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو وہ محبت اور ٹائم نہیں دیتے۔ میں نے اپنے امیر محترم، قائد محترم، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بلکہ جو باتیں کتابوں میں ہم نہیں پاتے ان کی اپنی جو ہے وہ صحبت میں اور مجلسوں میں بیٹھ کر پاتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ مالدار گھرانے کی عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی، غریب گھرانوں کے مقابل میں مالدار گھرانے کی عورتیں اس بلا میں زیادہ گرفتار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جن گھرانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہر مالدار گھر کی عورت ایسی نہیں ہے، میں پھر وضاحت کروں، میں چند لوگوں کی بات کروں کہ وہ بیوی نے کہا کپڑے چاہیے، اس نے 2 کا 4 دلا دیا۔ اس نے کہا مٹھائیاں چاہیے، پاؤ بھر کا مطالبہ تھا 2 کلو لے آیا۔ اس نے کہا سنگاردان چاہیے، 2-4 کی ضرورت تھی 4-6 لے آیا، سب لایا۔
کھانا بھی اچھے سے اچھا. لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایک عورت کو آپ دولت دے دیں, سونے کا پلنگ دے دیں, سونے سے مراد نیند نہیں بلکہ گولڈ, سونے کا پلنگ دے دیں, زیورات دے دیں, اچھے سے اچھا کھانا دے دیں, اسے سب دے دیں, وہ مطمئن نہیں ہوتی, اس لیے کہ اسے تو شوہر چاہیے. اور بیوی کو جب شوہر مل جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے, جب شوہر بیوی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے وقت کی سکندر سے بڑی بادشاہ ہوں, کیونکہ اس کے لیے کل کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو اس کا شوہر ہے. جس وقت اس کا شوہر اس کے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت اس کا شوہر ایک بیوی کے سامنے ہوتا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کونین لے کر بیٹھی ہوں. لیکن حال یہ ہے کہ شوہر مہاراج کا حال یہ ہے کہ وہ گھر آیا, کھانا کھایا اور سیدھا بھاگا, اور پھر وہ نکلا اور نکل کر کے محلے کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا, اور وہاں بیٹھ کر کے اس نے ایسی بھنکش شروع کی کہ وائٹ ہاؤس میں جو باتیں نہیں ہوتی وہ ساری باتیں ہمارے محلے میں ہوتی ہے. وہ یہاں یہ ہو رہا ہے, وہ وہاں وہ ہو رہا ہے, وہ وہاں وہ ہو رہا ہے, وہاں. ارے تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر کر, کہاں کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑ. اور رات کے 2-2, 3-3 بجے تک وہ بھنکس میں پڑے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ان کے ساتھ وقت برباد کرتے ہیں. ارے جلدی سے گھر آ, جو تیرے منتظر ہیں ان کے پاس اپنا وقت دے, ان کے پاس اپنا ٹائم دے, ان کے پاس وقت گزار. ہاں اگر دین کا کچھ کام ہے تو وہ کر لو, ملت کے کچھ کام ہے تو وہ کر لو, خدمت دین و ملک و ملت ہے تو وہ کر لو. لیکن یہ کیا کہ, اور اب تو ایک نئی بلا چلی ہے کہ محلے میں وائی فائی لگا دیتے ہیں, یہ وائی فائی لگا کر کے 4-6 چھوکرے بیٹھتے ہیں, اور اب تو کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے, بس وہی موبائل وہی موبائل. ایسا مت کیجئے. یہ موبائل سے آپ محبت کرتے ہیں, توجہ کر لیں, موبائل سے آپ محبت کرتے ہیں, موبائل کبھی آپ سے محبت نہیں کرتا. جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ. اور جس کے لیے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے, ایک عورت, ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی سانس قربان کرنا جانتی ہے. اور مسلمانوں کی عورتوں میں تو اللہ نے آج بھی وفا رکھی ہے, اس لیے کہ ماں خدیجہ اور ماں عائشہ جیسی خواتین, سیدہ فاطمہ جیسی خواتین اس امت کو اس دواجی زندگی کا سلیقہ عطا کر رہی ہیں. تو آج کی ہماری خواتین اب بھی جو ہیں اپنے شوہر پہ سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہیں. تو میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شادی کے بعد مال دیا, عزت دی, سب کچھ دیا, مگر جب وہ ترقی کرتا ہے, مال پاتا ہے اور عروج پاتا ہے تو اسی بیوی میں اس کو عیب نظر آنے لگتے ہیں. مگر یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, ہو سکتا ہے تیری ترقی میں تیری بیوی کا ہاتھ ہو. یہ خاص بات سمجھنا. اکثر مرد جو ترقی کرتے ہیں, بس اسی پہ بات میں مکمل کرنے لگا ہوں, اکثر مرد جو ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس پہ بات مکمل ہوتی ہے, دھیان رکھنا. عورت کو کبھی پلید مت سمجھنا, عورت کو کبھی نحوست مت سمجھنا, عورت کو کبھی برائی مت سمجھنا, عورت کو کبھی بدی مت سمجھنا, عورت کو کبھی گھن کی نظر سے مت دیکھنا, عورت کو کبھی پاپ کی نظر سے مت دیکھنا. یہ بڑی مقدس ذوات ہے. ہر انسان کی, ہر مرد کی ترقی میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے. چاہے عورت ماں کی شکل میں ہو, وہ دعا کرتی ہے اور اس کا ہاتھ تمہاری ترقی میں آتا ہے. عورت بیٹی کی شکل میں ہے, اس کی پرورش کی برکت سے تمہیں ترقی نصیب ہوتی ہے. عورت بہن کی شکل میں ہے, اس کو پیار دیتے ہو تو تمہیں ترقی نصیب ہوتی ہے. اور عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تمہیں عروج و ترقی عطا فرماتا ہے. فرمایا گیا اللہ جسے نیک اور وفادار عورت عطا کر دے گویا اللہ نے اس کو دنیا میں جنت عطا فرما دی. الحمدللہ علی احسانہ. یہ سب کو نعمت نہیں ملتی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. تو اللہ جب نعمت دے اس کی ناقدری مت کرو. اپنی اللہ نے دی ہوئی یہ نعمت ہے, اس کی قدر کرو.